بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین، امید آپ سب خیریت سے ہوں گے. آپ کے اہل و عیال، رشتہ دار، دوست احباب سب ٹھیک ہوں گے. آج کے اس اہم ترین ولاگ میں دو امپورٹنٹ باتیں آپ کے سامنے رکھوں گا اور آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں فیس بک اور ٹویٹر پہ فالو کریں. آج بلوچستان کے علاقے میں اس وقت جب آپ میرا یہ ولاگ دیکھ رہے ہوں گے تو گزشتہ رات کی بات ہوگی، بٹ میں ابھی اس پہ بات کر رہا ہوں. ایف سی بلوچستان آپ سب کے علم میں ہے کہ ایف سی بلوچستان بلوچستان کا ایک ایسا ادارہ ہے جس کا بلوچستان کے لا انفورسمنٹ کو امپروو کرنے میں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے میں وہ تاریخی کردار ہے شاید جس پہ کبھی کوئی بات نہیں کرتا. لیکن کیونکہ میری زندگی کے کئی سال بلوچستان میں گزرے ہیں اور میں نے بلوچستان کے اندر میں وٹنس ہوں اس چیز کا کہ اگر بلوچستان کو کسی نے نئی زندگی دی ہے، اگر ٹیررزم کے خلاف کسی فورس نے قربانی دی ہے، تو وہ صف اول کی جو فورس ہے وہ ایف سی بلوچستان ہے. اس کا کوئی میں نہیں سمجھتا کہ دوسرا کوئی مقابلہ ہوگا جو ان کی سیکریفائسز ہیں. آف کورس پولیس کی قربانیاں اپنی جگہ، لیویز کی قربانیاں بھی ہیں، دیگر جو انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کا اپنا رول ہے، لیکن ایف سی کے رول کو بھی اگر آپ اکنالج نہیں کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ بینگ اے اوپینین میکر یہ بہت بڑی زیادتی ہوگی. اب جو کل کی بات میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، گلستان میں ایف سی قلعے پہ ٹیررسٹ گروپس نے اٹیک کیا اور انہوں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا. ان کے پاس بھاری ہتھیار کہاں سے آتے ہیں یہ کوئی اوپن سیکرٹ، یہ اب کوئی سیکرٹ نہیں ہے، یہ اب ایک اوپن سیکرٹ ہے. ان کو پڑوسی ملک فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں جن میں انڈیا ساری فہرست ہے، جن میں افغانستان کی سرزمین استعمال ہوتی ہے، جہاں سے وہ یہ سارا جو نیکسز اپنا چلاتے ہیں، جہاں ان کو ٹریننگ ملتی ہے. تو انہوں نے بھاری ہتھیاروں کا استعمال کیا اور انہوں نے سیکیورٹی فورس، انہوں نے ایف سی کا جو قلعہ ہے گلستان میں اس پہ حملہ کیا. لیکن سیکیورٹی فورسز نے بروقت ریئیکٹ کیا، بروقت رد عمل دیا اور آن سپاٹ انہوں نے 2 ٹیررسٹ جو ہے وہ ہلاک ہو گئے اور جو ٹیررسٹ کا آبجیکٹو تھا وہ اس میں ناکام ہو گئے. اور اگر ہم پچھلے 30 دنوں کا جائزہ لیں، ایف سی اور دیگر جو سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے پاک افغان سرحد پر جو افیکٹو کاروائیاں کی ہیں اس کے نتیجے میں 25 دہشت گردوں کو جہنم حاصل کیا ہے. یہ اس لیے میں آج اس کے اوپر یہ بات کر رہا ہوں، گو کہ بہت سی پولیٹیکل ڈیولپمنٹس بھی ہیں، سپریم کورٹ بھی ہے، پی ٹی آئی بھی ہے، لوگ بہت کچھ سننا چاہتے ہیں، لیکن میں اس پہ اس لیے بات کر رہا ہوں کہ جب ہمارے ملک میں کوئی دہشت گردی کا واقعہ ہو جاتا ہے اور اگر کسی وجہ سے وہ روکا نہیں جاتا تو ہم بہت زیادہ تنقید کرتے ہیں، میں بھی کرتا ہوں. تو جب آج ایک کامیاب آپریشن کے نتیجے میں دہشت گرد مارے گئے ہیں تو پھر انصاف کا تقاضا یہ ہے، صحافت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کو اپریشیٹ کریں، ان جوانوں کی قربانیوں کو اپریشیٹ کریں جو آپ کے اور میرے بچوں کے محفوظ کل کے لیے آپ اپنے بچوں کا آج قربان کر رہے ہیں، خود قربان ہو رہے ہیں. پچھلے 30 دنوں کے اندر بلوچستان میں پاک افغان جو سرحدی علاقہ اس میں 25 سے زائد ٹیررسٹ مارے گئے ہیں اور آج انہی ٹیررسٹ کا جو ٹارگٹ تھا وہ گلستان تھا اور اس کو گلستان کو آج محفوظ کیا گیا ہے بڑی جو ٹیررزم ایکٹیویٹی تھی اس سے. اور آج ایک میسج گیا ہے کہ پاکستان میں کوئی اسلامک جو اسٹیٹ ہے، اسلامک ریپبلک آف پاکستان ہے، اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اس کے خلاف مسلح جدوجہد یا بندوق اٹھانے والے یا انارکی پھیلانے والے جو عناصر ہیں ان کو کسی صورت سپیئر نہیں کیا جائے گا. ان کے خلاف ریاست کارروائی کرے گی اور ریاست ان کو ہر اس حد تک جائے گی جو جانا چاہیے. اور یہ جو فتنہ خوارج جس کو نام دیا گیا ہے، ان کے خلاف ہر حد تک کارروائیاں کی جائیں گی. تو ایک تو یہ تھا جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی جو ایکٹیویٹی اور اس کے اوپر بات کی. دوسرا سپریم کورٹ کو لے کے کل بھی میں نے ولاگ کیا تھا اور ہمیں یہ ایک نظر آ رہا تھا جو ڈویژن ہے، جو اختیارات کی جنگ ہے، جو ایشوز ہیں وہ نظر آ رہے تھے کہ چیزیں جو ہیں وہ کافی پیچیدگی کی طرف جا سکتی ہیں. بٹ آج ہم نے دیکھا کہ کچھ سینس پریویل ہوا، چیزیں شاید اتنی اس کو میں زیادہ فالو نہیں کر سکا، لیکن جو میں نے ابھی تک دیکھا ہے چیزیں قدرے بہتر ہیں اور ہوپ فلی اب یہ سیٹلمنٹ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. تو تیسرا اور آخری جو ظاہر سبجیکٹ ہے جو اس وقت زیر بحث ہے وہ پاکستان تحریک انصاف ہے کہ پی ٹی آئی کے علی امین گنڈاپور کو عہدے سے ہٹانے کے بعد کیا خیبر پختونخوا میں بھی تبدیلی متوقع ہے؟ کیا خیبر پختونخوا میں وزیر اعلیٰ کو تبدیل کر کے کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنانے کی کاوش کی جا رہی ہے؟ تو اس حوالے سے میں نے مختلف ذرائع سے رابطہ کیا. پی ٹی آئی کے اندر جو لوگ ہیں اس میں یہ دیکھا جا رہا ہے کہ علی امین گنڈاپور صاحب نے
پی ٹی آئی کو واضح کر دیا ہے کہ اگر مجھے ریپلیس کر کے آپ نے پی ٹی آئی سے دوسرا بندہ لانے کی کوشش کی تو میں اپنے فارورڈ بلاک کے ساتھ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کا حصہ بن کے گورنمنٹ کو کنٹینیو کروں گا. تو یہ بیسیکلی مجھے یہ لگ رہا ہے جیسے گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا, جیسے پی ٹی آئی آزاد کشمیر میں ٹوٹی, اسی طرح مجھے لگ رہا ہے کہ اگر علی امین گنڈاپور کو ہٹایا جائے گا پی ٹی آئی کی طرف سے ود ان پی ٹی آئی تو علی امین گنڈاپور اور ان کا گروپ بغاوت کر دے گا اور اگین پی ٹی آئی کے ہاتھ وہاں کچھ نہیں آئے گا. تو یہ بہرحال ابھی تک کی ڈیولپمنٹ ہے, ان کے اوپر مزید چیزوں کے اوپر نظر رکھیں گے. کراچی سے بھی کچھ امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے, پاکستان کی معیشت کو لے کے ایک اچھی خبر ہے, آئی ٹی سیکٹر کو لے کے کچھ پازیٹیو خبریں ہیں, دنیا پاکستان کی طرف آ رہی ہے, پاکستان کے ساتھ جوائنٹ وینچر کی بات ہو رہی ہے, لیکن اس کے اوپر کل ایکسکلوسیو ویلاگ میں آپ کو بتاؤں گا کیونکہ ابھی اس کے وہ جو ڈیلیگیشن ہے پاکستان میں وہ انٹریکٹ کر رہا ہے لوگوں کے ساتھ, آئی ٹی سیٹ اپ کا وزٹ کر رہا ہے. تو کل ہوپ فلی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں گا تو میں اس پوزیشن میں ہوں گا کہ میں سم اپ کر سکوں گا کہ کیا کیا ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں اور کیا کیا چیزیں اس کے لے کے ڈسکس ہوئی ہیں. تو یہ بہرحال ابھی تک کی اپڈیٹس تھیں آج کے ویلاگ کی, چند امپورٹنٹ چیزیں تھیں جو میں نے آپ سے شیئر کی. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا, کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے اللہ حافظ. پاکستان زندہ.